السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 20۔ وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا مستحب ہے؟ غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ آپ نے سن لیا۔ کن چیزوں کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے اس کا بیان بھی ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں یہ سیکھیں گے کہ وہ کون سے کام ہے جس کی وجہ سے غسل کرنا ضروری تو نہیں ہے، مستحب ہے۔ غسل کر لے تو اچھی بات ہے، ثواب ملے۔ مستحب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر یہ کام کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور ضروری اگر ہے، واجب ہے کوئی چیز، اس کا مطلب چھوڑتے ہیں آپ اس کو تو آپ گنہگار ہوں گے۔ تو وہ کون سے کام ہیں جس کے سے غسل کرنا مستحب ہے، کمپلسری نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو ایسے 6 کام ہیں۔ نمبر 1، جمعہ کے لیے۔ ویسے اس سلسلے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ نمبر 1 کہ جمعہ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور قول نمبر 2 کہ واجب ہے۔ نمبر 2 جس کی وجہ سے غسل کرنا مستحب ہے وہ ہے عیدین کی نماز کے لیے، عید الفطر کے دن غسل کرنا اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا، یہ مستحب ہے۔ اس سلسلے میں جو مرفوع جو روایات ہیں نہانے کے بارے میں وہ ضعیف ہے، لیکن صحابہ کے آثار ثابت ہیں، صحابہ کے آثار ثابت ہیں۔ نمبر 3، میت کو غسل دینے کی وجہ سے، آپ نے میت کو غسل دیا تو مستحب ہے کہ آپ بھی غسل کر لیں، نہیں کریں گے چلے کوئی بات نہیں۔ نمبر 4، عمرہ یا حج کی نیت کرتے وقت غسل کرنا۔ پہلے آپ غسل کر لیں، کپڑے پہن لیں، اس کے بعد عمرہ کر رہے ہیں تو عمرے کی نیت کریں، حج کر رہے ہیں تو حج کی نیت کریں۔ تو یہ غسل ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ نمبر 5، مکہ میں داخل ہوتے وقت، مکہ میں انسان داخل ہو رہا تو پہلے غسل کرے، اس کے بعد داخل ہو۔ نمبر 6، حج کے لیے میدان عرفات میں جانے کے وقت انسان غسل کر لے، اس کے بعد میدان عرفات میں حج کے لیے جائے۔ یہ 6 کام ہیں جس کی وجہ سے غسل کرنا مستحب ہے، اور 3 چیزوں کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا ہی پڑے گا، یہ بیان پہلے ہو چکا ہے۔ تو اب 6 چیزیں ہیں بس۔ اس کا مطلب شادی کے دن غسل کرنا ضروری تو بہت دور کی بات ہے، مستحب بھی نہیں ہے۔ نکاح کے دن، شادی کے لیے غسل کرنا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نہانا یہ مستحب بھی نہیں ہے، یعنی یہ جائز ہے، آپ نہائیں تو بھی ٹھیک، اوکے، نہیں نہائیں تو بھی چلے گا۔ تو جب نہانا بھی مستحب نہیں ہے، سمجھے نہیں کہ نہیں نہانا چاہیے، نہائی اچھی بات ہے، لیکن مستحب نہیں ہے، وہ نہیں نہائے شادی کے دن، نکاح کے دن، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شادی کا معاملہ کتنا آسان ہے، غسل کرنا بھی مستحب نہیں، تو بتائیے پھر لوگ کس طرح سے شادی کو اتنا بھاری بھرکم لوگوں نے بنا دیا ہے۔ تیار ہونے کے لیے بیوٹی پارلر بھیجنا، پیسے برباد کرنا، گھر کو ڈیکور کرنا، سجانا، بہت ساری تیاریاں، شادی کی تیاری میں پیسے بھی برباد ہو رہے ہیں، وقت بھی برباد ہو رہا ہے، کئی دن کئی سارے لوگ لگے رہتے ہیں شادی کے لیے، استغفر اللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رخصتی ہو رہی تھی تو غسل بھی نہیں دیا گیا، یہ بات گزر چکی ہے اسلامی شادی کے بیان میں، بس ان کا منہ دھو دیا گیا، ہاتھ منہ دھو دیے، تھوڑا بال ٹھیک کر کے رخصت کر دیا بس۔ تو گویا کہ شادی کا معاملہ اتنا آسان ہے کہ نماز کے لیے جو ہم تیاری کرتے ہیں اس سے کم تیاری شادی کے لیے ہے، نماز سے بھی کم تیاری شادی کے لیے لگتی ہے۔ اسلام کی طرف دیکھا جائے تو شادی میں ہے کیا، لڑکا لڑکی دونوں راضی ہوں، لڑکی کے ولی راضی ہوں، 2 گواہ ہو، مہر ہو، ایجاب و قبول ہو جائے، اور شادی کر دی، رخصتی کر دے، لے کے جائے لڑکا اپنی دلہن کو، بس یہ 5 منٹ میں یہ کام ہو سکتا ہے، بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی کچھ تیاری کی ہو۔ لیکن لوگوں نے آج شادی کو کتنا مشکل بنا دیا ہے
استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں، بالکل آسان ہے۔ اب آئیے ایک دو باتیں سمجھ لیتے ہیں غسل سے متعلق۔ کچھ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، غسل آپ کر رہے ہیں تو شوہر بیوی تو خیر جائز ہے، شوہر بیوی کے علاوہ کوئی بھی کسی اور کی نظر آپ کی شرمگاہ پر نہ پڑے، اس کا خیال ہے۔ تو ایک سوال آتا ہے عام طور پہ کہ کیا بغیر کپڑے کے ہم غسل کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ پیک ہے، کسی جگہ بالکل بند ہے، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے، آپ اکیلے تنہا ہیں، تب بغیر کپڑے کے نہا سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ کم سے کم کچھ کپڑا پہنا جائے، شرمگاہ کے پاس کچھ کپڑا انسان پہن کے رکھے، یہ اچھی بات ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ کہ کسی اور کی نظر آپ کی شرمگاہ پر نہ پڑے، شوہر بیوی کے علاوہ۔ حدیث ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 338۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة، حتیٰ کہ کوئی عورت بھی کسی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد، کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ رہے، ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد، اسی طرح کوئی عورت بھی دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے کے اندر نہ رہے۔ تو اب صاف ہو گیا، اب ایک کپڑے کے اندر نہ رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مثلا اگر سونا ہے، لیٹنا ہے، اب دو عورت لیٹ رہی ہے ایک ہی چادر کے اندر، تو اگر کپڑے نہ ہو، بغیر کپڑے کے ایک ساتھ ایک چادر کے اندر لیٹنا یہ منع ہے، اگرچہ دو بہنیں آپس میں، اگرچہ ماں اور بیٹی ہے، اگر کپڑے پہنے ہو اندر سے تب صحیح ہے، لیکن بغیر کپڑے کے ایک چادر میں لپٹ کر کے سو جانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں برائی میں پڑنے کا خطرہ اور ڈر ہوتا ہے۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ ہر ایک کے لیے چادر الگ الگ ہونی چاہیے، ہر ایک کا بستر الگ ہو، ہر ایک کی چادر الگ ہو، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اگرچہ دو بھائی ہیں، الگ الگ ان کو لٹائیں، الگ چادر دیں، الگ بستر بنا، دو بہنیں ہیں، الگ بستر ہو، الگ چادر ہو، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ لیکن کسی سے مجبوری ہے، غریب ہے، گھر نہیں ہے، ایک ہی روم ہے، تو کم سے کم چادر الگ دونوں کی رکھی جائے۔ تو دیکھیے اسلام اس وقت سد ذرا ہے، ان راستوں کو، ان چیزوں کو بھی اسلام نے بند کر دیا جس کے سے انسان برائی میں پڑ سکتا ہے، اس سے بھی دور رکھا گیا۔ تو خیال رکھے گھر والوں کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ بچوں کو، بیٹا کو، بیٹیوں کو، سب کو الگ الگ سنائے، ہر ایک کا بستر الگ ہو، اگر آپ کے پاس آسانی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر آپ نے غسل کر لیا، پانی بچ گیا ٹب کے اندر، بالٹی میں، کیا دوسرا آدمی اس پانی سے غسل کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، کیونکہ پانی ناپاک نہیں ہوا، پانی پاک ہے۔ باقی باتیں اور انشاءاللہ اگلے درسوں میں بیان کی جائے گی، جیسے تیمم کا طریقہ، موضوع پر مسح کرنے کا کیا مسئلہ ہے، اور بھی کچھ باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے درسوں میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔